اب یہ بتائیں کہ وہ جن مذاکرات کی آپ بھی خواہش رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں ایک ڈائلاگ کی، اس کے لیے ایک سوٹیبل ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے، وہ کب ہوگا؟ آپ بتائیے مجھے کب ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے کہ کیا کرے حکومت اور کیا کرے پی ٹی آئی کے؟ میرے خیال سے پری کنڈیشنز نہیں لگائے. اچھا، جہاں پری کنڈیشنز لگاتے ہیں نا تو حالات انڈیا کے پری کنڈیشنز لگاتا ہے ہر چیز میں. حالانکہ شملہ معاہدے میں طے ہوا کہ بائی لیٹرل کریں گے، ہر چیز میں جب آپ اس کے پاس جائیں کہتے نہیں جی پہلے یہ کرو، پہلے یہ کرو. کتنے سال ہو گئے شملہ کو؟ 1973 میں ہوا تھا. آپ امیجن کر لیجئے 40-60 سال ہو گئے، نہیں کم ہوئے، گنتی خراب، 40 سال ہو گئے. دیکھیں جو ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا، تین آدمی پی ٹی آئی کے تھے، 4-5 حکومت کے تھے، تو ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھا جہاں پہ کہ ان کا اتفاق ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، صرف الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی. تو جب وہ واپس گئی پی ٹی آئی کی ٹیم عمران خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ 14 مئی سے پہلے کی ڈیٹ دیں، 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو پھر کسی ڈیٹ پہ اتفاق ہوگا. تو کیا وہاں سے دوبارہ شروع ہو، کہاں سے دوبارہ شروع ہو؟ میرے خیال سے یہ ٹرسٹ فیکٹر مسنگ ہے نا. یہ ان مذاکرات کے اندر بھی میں وہ آدمی ہوں جو سب کو مشورہ دیتا تھا کہ یار جو ڈیٹ مل رہی ہے پکڑ لو، جو آپس میں ڈیٹ طے کر رہے ہیں سیاستدان پکڑ لیں اس ڈیٹ کو. That was my honest advice to everybody. ابھی تک عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کی. یہ ان سے پوچھیے گا، کرنا چاہیے ان کو، کرنا چاہیے نا. تو اگر وہ کر دیں، بلکہ میں نے اتنا ضرور سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو کچھ بھی ہو، بار بار کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھو الفاظ ایسے ہیں جس کو توڑا موڑا جاتا ہے. میں تو آپ جب بیٹھے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو انٹرویو دینا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو بعد میں موڑتے نہیں ہیں، جو میرے ساتھ زندگی میں ایکسپیرینس بہت ہوا ہے. تو لہٰذا جو میں کہتا ہوں وہی جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب جو انہوں نے اس کے بعد میں بھی منتظر رہتا ہوں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی طرح بھی میں بھی ایک بڑا لیڈر ہے پاکستان کا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے کچھ بھی ہو جائے تم پرامن رہنا، ایسے بھی کہا. تو پھر دیکھو جب ماحول صحیح کرنا ہوتا ہے تو کسی کی اچھے کلیم کو پکڑ لیتے ہیں، برے کلیم کو نہیں پکڑتے کہ تم نے 3 سال پہلے مجھے بھی پکڑوایا تھا، ہے نا. اچھے کلیم کو پکڑ لیں، کیوں جب جوڑنا ہوتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو آپ کچھ مذاکرات کے بارے میں یا اس کے امکانات کے بارے میں اتنے آپٹمسٹک پر امید نظر نہیں آ رہے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے انہوں نے پہل کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی نا. یعنی حکومت نے کرنی ہے مذاکرات. پہلے آپ سے جب پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بطور صدر مملکت میں اس میں پوری کوشش کروں گا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا کوئی کردار جو ہے اس کا چانس ختم ہو گیا؟ نہیں، کوشش تو میں کر ہی رہا ہوں، کوشش میں کرتا رہتا ہوں، مگر یہ کہ جتنی دوریاں، جتنی نفرت پھیلتی ہے. اچھا، نفرت بڑی انڈیجنس ہے انسان میں. یعنی جب لوگوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے تو چاہے وہ بکنگم پیلس ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہر جگہ بھائی بھائی میں نفاق ہوتا ہے اور نفرتیں پھر اتنی بڑھتی ہیں. آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ جی اس نے اپنے گھر میں اتنے لوگوں کو مار دیا دشمنی میں. یہ تو روزانہ کی کیفیات ہیں. غصے جو لالی اترتی ہے نا آنکھوں میں، اس سے نکلنا اس نے میری اتنی انسلٹ کی ہے کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس سے نکلنا مشکل ہے. بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے. میں اپنے مضمون نے لکھا اور بڑی میں نے تعریف کی اور میں بڑا امپریسڈ ہوں کہ محمد بن سلمان صاحب ہز ہائنس، انہوں نے جو ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ کیا، کئی دہائیوں کی دشمنیوں کو ختم کیا ہے. یہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا اور آپ کے سامنے انکشاف کرتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. جو آپ دیکھیں جو شیعہ سنی منافرتیں مڈل ایسٹ کے اندر بڑھ گئی تھیں، اس کو ایک سٹروک آف دا پین سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. تو بڑی لیڈرشپ. تو پاکستان کے اندر بھی میں یہی امید لگاتا ہوں. دیکھو کسی کو ختم نہیں کر سکو گے، اتنا معاملہ خراب ہے. لوگ جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو خراب آئیڈیاز جنم پاتے ہیں. میں نے آپ سے ایم آر ڈی کی تحریک میں آپ نے کہا اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے، مگر خراب آئیڈیاز جنم پذیر ہوئے. سندھو دیش کا معاملہ جنم پذیر ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اکبر بگٹی صاحب کی حکومت کو بھٹو صاحب نے ڈسمس کیا تھا 70s میں، وہ عطا اللہ مینگل صاحب کی. اس کے بعد سے جو وہاں کیفیت پیدا ہوئی وہ آج تک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے جو اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں. یعنی چھوڑ دیجئے کہ کس کی کیا پاپولیرٹی ہے. کسی بھی طبقے کے ساتھ اگر آپ ڈپریویشن کریں گے، مائنس دس مائنس دیٹ، تو معاملہ خراب ہی رہتا ہے. تو میں سمجھتا 2-3 چیزیں سلور لائننگ ہیں. میں تو
خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کے اندر آپ کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے اور بھی میں تلاش کرتا ہوں سلور لائننگ پکڑوں، خود عادتاً آپٹمسٹ ہوں. تو سلور لائننگ کیا تھی کہ ان لوگوں نے یہ کہا، سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی کا کوئی چانس نہیں، اچھی بات. دوسرے وہ کہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں گے، جو اپنا ٹائم ہے اس میں ہوں گے، یہ بھی اچھی بات ہے. یہ دو سلور لائننگز ہیں. تیسری جو مجھے افسوس ہوا، یہ جس انداز سے پولیس نے ہیومن رائٹس کے ساتھ حشر کیا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب اس میں دو رائے نہیں ہے. حکومت کے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ کہیں کہیں یہ زیادتی ہوئی، کہیں کہیں وہ کہیں گے، کچھ کہیں گے بہت زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، جو عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب چیزیں بھول گئے دنیا کی. اس وقت آپ کا ہیومن رائٹس کے اعتبار سے دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ کا GSP+ آنے والا ہے، تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے کیا باہر بھی؟ یہ آپ نے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ دے دی ہے بڑے ہی نرم الفاظ میں. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ آپ نے بیان کی ہے، یہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ آنے والے 1 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا.